أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمين يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الزاریات. سورہ زاریات یہ بھی مکی سورہ ہے، کیونکہ ہم نے کل ہی دیکھا تھا سورہ قاف سے جو بھی صورتیں شروع ہو رہی ہیں 7 صورتیں مکی سورہ ہیں، اور ان سب کا ٹاپک ہے آخرت. آخرت کو فوکس کیا گیا ہے، توحید، رسالت، آخرت، تینوں ٹاپک ہوں گے اس میں. 3 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورہ اور 60 آیات ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا والذاریات ذروا، اس طرز کی 5 سورے ہیں قرآن کریم میں. یہ جیسے یہ آیا ہے والنازیاتی اور والذاریاتی والعادیاتی والذاریاتی، اسی طرز پر آتی ہیں. سورہ مرسلات، سورہ مرسلات ہے، سورہ زاریات ہے، سورہ نازیات ہے، 5 ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اس طرز پر آ رہی ہے نا یہ سورہ، اس کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ سورہ آیا یہ ہواؤں کے بارے میں ہے یا فرشتوں کے بارے میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اختلافات یوں ہیں کیونکہ آلموسٹ وہی کام فرشتے بھی کرتے ہیں اور وہی کام ہوائیں بھی کرتی ہیں، تو اسی لیے اختلافات ہیں کہ یہ ہواؤں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ یا پھر فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسپیسیفکلی بیان کر دیتی ہیں کہ وہاں پر فرشتوں کی بات ہے یا ہواؤں کی بات ہے. چل، تو اس کے اندر اس کا بھی ٹاپک کیا ہے؟ آخرت. بہت چھوٹی چھوٹی سی پروفائل آیتیں ہیں، ایک دم کلیئر آیتیں ہیں اندر، اور جو آخرت کے جو امکانات ہیں اور آخرت کے بارے میں جو بھی وہ سوال اٹھاتے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے مشرکان مکہ کو. چل ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. والذاریات ذروا والحاملات وقرا والجاریات یسرا والمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. یعنی کہ 6 آیتیں ہیں 2 لائن میں. والذاریات ذروا، والذاریات، زاریات کہا جاتا ہے ان ہواؤں کو جو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں، یعنی جو ریت کے ذرے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں. اور یہ واو جو ہے قسمیاں ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہاں زاریات کے نیچے تا کے نیچے زیر آ رہا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں، ذروا خوب بکھیرتی ہیں. جب اس طریقے سے بات آتی ہے، ایک چیز بیان کی جا رہی ہے اور سیم ورڈ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر انٹینسٹی بڑھائی جاتی ہے، مطلب اس چیز کی تاکید، اس چیز کا زور بڑھایا جاتا ہے. اور نہیں سوری، قسم ہے بکھیرنے والی ہواؤں کی جو خوب بکھیر دیتی ہیں. اس کو ریتیلے علاقے میں رہتے ہیں نا یہ کون؟ مشرکان مکہ صحرا میں رہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے جب ہوائیں بکھیرتی ہیں تو کوئی چیز نہیں دکھا. آپ کو پتہ ہے ریت کا بھی طوفان ہوتا ہے تو وہاں اس میں پھر کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے ہواؤں کی جو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، ذروا خوب بکھیرتی ہیں. فالحاملاتی وقرا، پھر الحاملاتی، حاملات حمل سے بنا ہے، حاملات اٹھاتی ہیں، وقرا بوجھ کو، پھر اٹھاتی ہیں بوجھ کو، اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو. فالجاریاتی یسرا، پھر الجاریاتی جاری ہوتی ہیں، بہتی ہیں، یسرا آسانی سے. بکھیرنے قسم ہے بکھیرنے والی ہواؤں کی جو خوب بکھیر دیتی ہیں، پھر اٹھاتی ہیں حمل یعنی اٹھانا، وقرا بوجھ، فالجاریات یسرا، اور جاری ہوتی ہیں یعنی بہتی ہیں، یسرا آسانی سے. فالمقسمات امرا، پھر المقسمات تقسیم کر دیتی ہیں، امرا کام کو. اب یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کام تو فرشتوں کا ہے
تو بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ باتیں ہواؤں کے بارے میں اور یہ فرشتوں کے بارے میں، کہ وہ کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں کام، یعنی ہر فرشتے کا ایک کام نہیں ہوتا، ہر فرشتے کو اللہ نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹاسک اسائن کیا ہے، وہ اپنے اپنے جو بھی ان کو مطلب آرڈر دیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر مطلب آرڈر، وہ اس کو کیا کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں. تو امپلیمنٹیشن وہ ہوگا جو ان کو ٹاسک اسائن کیا جائے گا. اب جیسے کچھ فرشتے ہیں جو ہواؤں کے ہیں، میکائیل علیہ السلام کا کے ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام کی طرح وکیلے آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی دوسرے جیسے ہمارے دو فرشتے، ہاں یہ لکھنے کا کام کرتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. منکر نکیر جو سوال پوچھنے کا کام کرتے ہیں. تو اللہ نے سب کو تقسیم کر کے کام عطا کر دیے اور وہ اپنے وہی کام کرتے جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہوئے ہیں. انما توعدون لصادق، انما در حقیقت بے شک یقیناً، اللہ اکبر، بے شک توعدون تا تم وانون سب وعدہ اور پیسے وہ تم سب جو وعدہ کیے گئے ہو، لصادق البتہ وہ تو سچا وعدہ ہے. کس چیز کا؟ یہ جو آگے بات آ رہی ہے کہ بے شک در حقیقت تم سب وعدہ کیے گئے ہو، البتہ وہ صادق ہے، سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور ان بے شک الدین مالک یوم الدین، تو دین کیا ہے؟ ججمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی حساب کتاب کا دن کو دین کہا جاتا ہے. دین کے تین ترجمے ہیں. دین کا ایک ترجمہ ہوتا ہے طریقہ، وے، ایک ترجمہ ہوتا ہے ریلیجن، دین یعنی اصل جو دین ہوتا ہے، اور ایک دین کا ترجمہ ہوتا ہے حساب کتاب، ججمنٹ. تو اور بے شک الدینہ، دین حساب کتاب کا دن، لا البتہ یقیناً واقع ہونے والا ہے. یقیناً بے شک در حقیقت تم سے جو وعدہ کیا گیا البتہ وہ سچا ہے، اور بے شک یہ حساب کتاب کا دن تو واقع ہو کر رہے گا، وہ قائم ہو کر رہے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دین قائم ہونے والا ہے. حساب کتاب کا دن یعنی آخرت کا دن، قیامت کا دن، حشر کا دن آنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ اس چیز کو گواہ بنانے کے لیے، اور دوسرا اس چیز کی اہمیت بھی بیان کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھا لے، اس کا مطلب ہے ان تمام چیزوں کو شاہد یعنی گواہ بنایا جا رہا ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو کیا کرتی ہیں، جو خوب بکھیرتی ہیں مطلب ذرات کو، پھر اٹھاتی پھرتی ہیں بوجھ کو. تو کیسے وہ بادلوں کو اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں. وہ فل جاریاتی اسرا، پھر کبھی کبھی بہت تیزی سے بہتی ہیں، آسانی سے بہتی ہیں، پھر تقسیم کر دیتی ہیں امر کو، کام کو. تو یہاں پہ قسم ہے تقسیم کرنے والی. ہواؤں کا بھی ترجمہ اگر لیا جائے تو یوں ہو جائے گا کہ جیسے ہواؤں کے بھی مختلف کام ہیں. کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بارش کے بادل لے کر آتی ہیں، کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بوندیں ہوتی ہیں اس کو کاٹنے کا کام کرتی ہیں، کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو پولن گرین ادھر سے ادھر لے جانے کا کام کرتی ہیں، یعنی زیرے اور بذرے جو پھول اور اس کے اندر درمیان میں ہوتے ہیں تو اس کو یہاں سے وہاں اڑا لے جاتی ہیں. کچھ ہوائیں وہ بھی ہیں جو پرندوں کو اڑان میں ہیلپ کرتی ہیں، وہ بھی ہوائیں ہیں جو بارش کو نیچے برسنے پر آمادہ کرتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا 4 قسمیں کھا کر کہ یقیناً جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور یہ جو دین ہے، حساب کتاب کا جو دن ہے، وہ ضرور قائم ہو کر رہے گا. چلیں ریپیٹ کریں. بدلے کا دن، ہاں حساب کتاب کا دن یعنی بدلے کا دن. وَإِنَّ، اور بے شک، الدینہ بدلے کا دن، البتہ، لا البتہ، یہ لام تاکید ہے دونوں جگہ پر، واقع ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین. والسمائی، اور السمائی، اور قسم ہے آسمان کی، ٹھیک ہے. والسمائی، تو سمائی کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر ہے، قسم ہے، واو قسمیہ ہو جائے گا. قسم ہے آسمان کی، ذاتی والا، حبک راستوں والا، ذاتا زواتا
اولو، اولا، اولی، زا، زو، زی، اور کبھی کبھی میم کا ترجمہ والے کا ہوتا ہے. والسمائی، قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، حبک یعنی راستوں والا. حبک اصل میں کہا جاتا ہے دھاریوں کو. دھاری جیسے کپڑوں پہ کیسے دھاریاں پڑی ہوتی ہیں تو وہ کیسے راستوں جیسے نظر آتی ہیں، تو یہاں پر کہا گیا ہے راستے والے آسمان کی قسم. انکم لفی قول مختلف، راستے والے آسمان کی قسم یعنی کہ جہاں سے فرشتے اترا کرتے ہیں تو ایز سچ کے جیسے اس کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. انکم لفی قول مختلف، انا بے شک تم سب، البتہ انا بے شک تم سب، لام تاکید البتہ، یقیناً، فی میں، قول مختلف، مختلف باتوں میں پڑ گئے ہو، اختلافات میں پڑ گئے ہو، تمہارے قول میں کیا ہے، اختلافات ہیں. بے شک تم البتہ مختلف قول میں ہو، یعنی تمہارے سب کی رائے مختلف ہے. اب کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق بیان کیا تو یہ سارے آپس میں مختلف رائے دینے لگے. کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو صحیح، کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ قیامت جیسی چیز ہو بھی کیسے سکتی ہے جبکہ ہم مٹی بن جائیں گے اور پورے تراب بن جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ جوڑا جائے گا. کوئی کہتا ہے دنیا کی زندگی سب کچھ ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹی بات ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگر قیامت آنے والی ہوتی تو ہمارے ماں باپ نہیں آج زندہ ہوتے، اگر موت کے بعد اٹھنا ہوتا تو وہ بھی زندہ ہوتے. تو اس طریقے کے وہ مختلف قول کر رہے تھے ریگارڈنگ قیامت ایز ویل ایز ریگارڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی یہ مجنوں ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کاہن ہے، یہ کوئی کہہ رہا ہے ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جادو کرنے والے ہیں. مطلب ان کی آپس میں بھی خود کی کوئی رائے ساتھ میں اکٹھی نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، بے شک تم البتہ مختلف قول میں ہو، مختلف اقوال تمہاری زبانوں سے نکل رہے ہیں. یؤفک عنہ من افک، یؤفک، دیکھیں یہ پیسو ہے، پھیر دیا جاتا ہے. افک کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا یا جھوٹ. ہم نے واقعہ افک پڑھا تھا تو انسان کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے وہ لوگ جو کہ دین حق سے پھر گئے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے. یؤفک، وہ پھیر دیا جاتا ہے، عنہ، اس سے، یعنی حق بات سے، سچی بات سے، من جو افک، جو پھیرا گیا، جس کو پھیر دیا گیا وہ تو پھر ہی جائے گا. وہ پھیر دیا گیا عنہ، اس سے، یعنی حق بات سے، من جسے افک، اس نے پھیر دیا، پھیرا گیا، یعنی جس کو اللہ رب العزت ہی پھیر دے اب وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا، وہ حق کو پہچان نہیں سکتا. قتل الخراصون، قتل، قتل کر دیے گئے یعنی مارے گئے. ٹھیک ہے، قتل وہ ریئل قتل کرنا نہیں، مطلب ہلاک ہونے کا ترجمہ یہاں پر آئے گا. ہلاک ہو گئے، کس سینس میں ہلاک ہو گئے، عمل کے لحاظ سے ہلاک ہو گئے. خراسون، اندازے لگانے والے، اٹکل دوڑانے والے. خورسا، اندازے لگانے والے، یہ جو بیٹھ کے اپنے پاس سے اندازے لگا رہے ہیں حق کو چھوڑ کر، ان کی بات کہی جا رہی ہے. ہلاک ہو گئے خراسون، جو بیٹھ کر صرف اندازے لگاتے رہتے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، الذین، اندازے لگانے والے کون ہے، آیت نمبر 10 کے اوپر لا لکھا ہوا ہے یعنی بات ابھی جاری ہے. خراسون، اندازے لگانے والے وہ لوگ ہیں، وہ جو، ہم، وہ سب، فی غمرۃ، وہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ساہون، اور وہ بھولے ہوئے ہیں. بھولے ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے آخرت کو بھلا دیا اور وہ دنیا کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں. ہلاک ہو گئے خراسون، خراسون یعنی اندازے لگانے والے وہ لوگ، وہ سب جو غفلتوں میں پڑے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں اور وہ بھولے ہوئے ہیں آخرت کو. یسألون ایان یوم الدین، یا وہ سب سوال کرتے ہیں، ایانا، کب ہوگا، یوم الدین، حساب کا دن، حساب کتاب کا دن، یعنی بدلے کا دن کب قائم ہوگا. اگر یہ حق ہے تو ہمیں بتاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں یہ اسی لیے اندازے لگاتے رہتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے سامنے قیامت نہیں آئی. اللہ فرما رہے ہیں ہلاک ہو گئے یعنی آخرت کے لحاظ سے ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، یہ خود برباد ہو گئے. جو اندازے لگاتے ہیں وہ غفلت میں پڑے گئے اور وہ بھولے ہوئے ہیں آخرت کو،
وہ سب سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب قائم ہوگا یوم الدین، حساب کتاب کا، بدلے کا دن. چلیں ریپیٹ کریں بیکاز اس کے اندر نئے ورڈز ہیں نا، تو ہم پورا پیج نہیں لے رہے ہیں ادروائز یو ول آل فورگیٹ. تو اس لیے آپ لوگ پہلے اس کو تھوڑا تھوڑا ریپیٹ کر لیں. ہاں جی کیونکہ سب ہاں آلموسٹ ہاں کیونکہ ہے ریپیٹ ہو چکے ہیں ورڈز، لیکن اس کا جو فارم ہے نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اس لیے جلدی سے سمجھ نہیں آئے گا. حالانکہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم پڑھ بھی آئے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ اس طریقے کے فارمز پہلے نہیں آئے ہیں. اور یہ اس طریقے کی جو صورتیں ہوتی ہیں، یہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر آیت کو دوسری آیت سے کہیں نہ کہیں جا کے میچ کیا ہوا ہے ریدمک. ہاں سورہ مریم ٹف ہے نہیں، سورہ مریم تو آسان ہے، تو پہلے گزر گئی نا. چلیں ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو بالکل شروعاتی دور کی جو صورتیں ہیں نا، اس کے الفاظ ہیں تو ریپیٹڈ، لیکن وہ جس طریقے سے اس کو ردم دیا گیا ہے نا، ایک دوسرے سے میچ کیا گیا، تو اسی لیے وہ پڑھنے میں تھوڑی سمجھ نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 13. یوم ہم علی النار یفتنون. یوم جس دن، ہم وہ سب، یہ کون؟ یہ جو خراسون ہے، جو اندازے لگا رہے ہیں نا دنیا میں، اللہ فرما رہے ہیں یوما جس دن، یوما جس دن، ہم وہ سب علی النار نار پر، آگ پر، یفتنون یا وہ فتنا آزمائے جائیں گے، دیٹ مینس تپائے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو تپایا جائے گا، آزمایا جائے گا. جس دن ان کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. ذوقوا واولک تم سب، ذوقوا ذائقہ چکھو، مزہ چکھو، فتنتکم تمہارے فتنوں کا، تمہارے عذاب، تمہاری مطلب بدعمالیوں کا، پھر چکھو عذاب کا مزہ، تمہارے عذاب کا مزہ. ھذا یہ، الذی وہ ہے جو، تم تھے بھی اس کی، تستعجلون تا تم واؤن سب عین جیم لام اجلت سینتا چاہتے تھے، اجلت مچا رہے تھے، جلدی چاہ رہے تھے. کیا ہے یہ؟ وہی عذاب ہے جو تم کو جلدی چاہیے تھا، اب تمہیں مل گیا. اور جس دن وہ سب آنکھ کے اوپر تپائے جائیں گے، یفتنون پیسے میں، تپائے جائیں گے وہ سب، اور کہا جائے گا کہ تم سب چکھو تمہارا عذاب، یہ وہ ہے جو تم تھے اس کی، تم سب اجلت یعنی جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون. انا بے شک، المتقین پرہیزگار، فی جنات باغات میں ہوں گے، وعیون اور نہروں میں ہوں گے. اب دیکھیں انہار ورڈ آیا، عین ورڈ آیا، لیکن اب عیون آ رہا ہے وہی چیز ہے، لیکن تھوڑا سا فارمیشن ڈفرینٹ ہے، بیکاز دیر از اے ردم. کہ پڑھنے میں جب تلاوت کی جائے تو ایک مطلب ایسا لگے کہ بہت خوبصورتی سے الفاظ ایک دوسرے سے میچ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بے شک متقین، اسی لیے تو یہ کہتے تھے نا شاعر ہے. شروع میں ان لوگوں نے جب یہ سنا نا کلام، تو ایسا اتنا میچ ہوتا ہوا الفاظ، اور مطلب ہے وہی الفاظ، لیکن اس کو اس قدر خوبصورتی سے مطلب تبدیل کر دیا گیا کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر کیا ہو جاتے تھے، میچ ہو رہے تھے. تو اسی لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہاں کلام جیسے شاعری کا، اگر اس کو قاری لوگ پڑھتے ہیں تو اتنا خوبصورت لگتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل کانوں پر ایک دم بڑی خوبصورتی سے یہ اتر رہا ہوتا ہے. ہاں جی، اسی لیے یہ لوگوں نے وہ شاعر کہہ دیا تھا. بے شک متقی پرہیزگار جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے. وعیون، عین کا پلورل ہے عیون. ٹھیک ہے، عین کا پلورل جب عیون آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا نہریں. ٹھیک ہے، ریورز نہریں. عین کا پلورل جب آیون آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا آنکھ. اوکے، تو آیون آتا ہے مطلب آنکھیں، اور عین کا پلورل جب عیون آتا ہے مطلب نہریں. ہے دو پلورل اس. ٹھیک ہے، دونوں کے اندر سملیرٹی ہم نے آئی تھنک آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی. آنکھ اور وہ جو پونڈ ہوتا ہے اس میں کیا سملیرٹی ہے؟ بیکاز آنکھ جو ہوتی ہے جس طریقے کی ہوتی ہے اسی طریقے کا پونڈ ہوتا ہے، رائٹ. اور جس طرح سے آنکھ کے ایک چھید میں سے پانی جاری ہوتا رہتا ہے، ہماری آنکھوں میں جو نمی ہے اس کی وجہ سے ہمیں آسانی ہوتی ہے نا یہ بلنک کرنے میں. اگر یہ پانی نہ ہو، سوکھا ہوا ہو، تو یہ بلنک نہیں ہو سکتی، فرکشن پیدا ہو جائے گا نا، رف ہو جائے گا. تو
اللہ نے لگاتار اس کے اندر یہاں سے پانی جاری ہوتا ہے اور وہ بخوبی بآسانی وہ ہم اپنی پلکوں کو جھپک سکتے ہیں. اسی طرح سے جو پونڈز ہوتے ہیں، جو اس طریقے کے تالاب ہوتے ہیں، وہ تالابوں میں بھی ایک نیچے کی طرف سے حصہ ہوتا ہے، چھید ہوتا ہے جہاں سے پانی جاری، پوری جگہ سے نہیں ہوتا. پوری جگہ پلین ہوتی ہے، ایک حصے میں سے پانی آ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے دونوں کا روٹ لیٹر سیم ہے، عین یا عین. جناتن باغات ہیں، وہ عیون اور چشمے. آخذینا، آخذینا اخذ کرنے والے ہیں. یہ ورڈ کتنی مرتبہ ہے نا، لیکن آخذینا فارم میں کبھی نہیں آیا، پہلی مرتبہ آ رہا ہے. آخذینا اخذ کرنے والے ہیں، لینے والے ہوں گے ما جو آتاہم ربہم عطا کرے گا ان کو ان کا رب. انہم انا بے شک ہم وہ کانو تھے قبلا اس سے پہلے یعنی دنیا میں، اس سے پہلے کانو وہ سب تھے انہم بے شک وہ محسنین نیکوکار تھے، نیکیاں کرنے والے تھے. وہ لینے والے ہوں گے جو عطا کرے گا ان کو ان کا رب. دیٹ مینس یہ تو باغات اور نہریں ہیں اور جنت میں اور بھی چیزیں ان کو عطا کی جائیں گی اور وہ ساری چیزیں لے رہے ہوں گے. بے شک وہ تھے اس سے پہلے یعنی آخرت سے پہلے، جنت سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، محسنین تھے، نیکیاں کرنے والے لوگ تھے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. کانو وہ سب تھے قلیلا بہت تھوڑا، من اللیل راتوں میں، ما یہجعون ما جو یا وہ باؤنو سب ہا جیم عین بہت کم سویا کرتے تھے. یعنی کیا کرتے تھے؟ رات میں موبائل چلاتے تھے. ہاں مطلب عبادتیں کرتے تھے، رات کو جاگ کر عبادتیں کرتے تھے. اور وہ سب بہت تھوڑا راتوں میں وہ سب کیا کرتے تھے؟ سویا کرتے تھے. یعنی اللہ رب العزت کا ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے تھے، اپنی نیندوں کے ساتھ بے وفائیاں کرتے. ہم نے پڑھا تھا نا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی کروٹوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواب گاہوں سے الگ رکھتے ہیں، اپنے بستروں سے بے وفائیاں کرتے ہیں اور جا کر کیا کرتے ہیں؟ جا کر عبادتیں کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. بہت تھوڑا وہ تھے راتوں میں ماں جو وہ سب سویا کرتے تھے. وہ بالاسحاری اور بالاسحاری سحر کے وقت، سحری میں کیا کرتے تھے؟ وہ سب یستغفرون وہ سب مغفرت طلب کرتے تھے، اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے. اور سحری میں وہ سب استغفار کیا کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ اکبر، سچ اے بیوٹیفل ڈیوائن ریدم. دیکھیں ہم نے پہلے ہم نے انہی الفاظ کو الگ ترتیب میں پڑھا ہے. سائلین پڑھا ہم نے، فقراء پڑھا، غرباء پڑھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو میچ کرنے کے لیے محروم لفظ لکھا، جو محروم ہے یعنی جن کو اللہ نے عطا نہیں کیا تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے لیے اپنے مالوں میں حصہ رکھا کرتے تھے. وہ اور فی اموالہم ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا، حصہ ہوتا تھا. للسائل سوال کرنے والوں کے لیے بھی، والمحروم اور جو محروم رہ گئے ہیں، جن کو اللہ نے محروم رکھا، ان کو یہ کیا کیا کرتے تھے؟ عطا کیا کرتے تھے، ان کا حصہ ہوا کرتا تھا ان کے مالوں میں. تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ محسنین ہیں ان کی یہ صفات ہیں، جو نیکوکار ہیں ان کی یہ صفات ہیں کہ اللہ نے ان کو جنات اور عیون دیے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو کم سوتے ہیں، سحری میں استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروموں کا حصہ رکھتے ہیں. تو اللہ نے ان کو جنتیں دے دی. اب یہاں پر کہیں پہ بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ تم کیا کرو؟ استغفار کرو، تم محروموں کا حصہ رکھو، تم جو ہے راتوں میں کم سو. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ان کو اگر جنت اس طریقے سے ملی ہے تو یہ تمہارے لیے حکم بن گیا کہ تم کیا کرو؟ جنت اور عیون پانا چاہتے ہو تو اس طریقے کے رویے اختیار کرو. کہ اللہ نے ان کا طریقہ بتا دیا. تو کبھی بھی جو مکی صورتیں ہوں گی اس میں ڈائریکٹ احکام نہیں آئیں گے، کوالٹیز بتائی جائیں گی کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تو ان کو یہ ملا، انہوں نے یہ کیا تو ان کو یہ ملا، انہوں نے جہنم والے کام کیے تو اللہ نے ان کو جہنم میں جھونک دیا، انہوں نے یہ جنت کے یہ کام کیے، اب دیکھو جنت ان کو ملی، کیا تمہیں چاہیے جنت؟ ہاں مجھے تو چاہیے جنت. تو پھر ان کے طریقے پر چلو، یہی انعمت علیہم ہے، ان کے راستوں پر چلو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کبھی ڈائریکٹ یہاں پر حکم نہیں دے رہے ہیں، کیا انڈائریکٹ بتا رہے ہیں
اور احکامات ہم نے اس میں سے خود اخذ کرنے. ٹھیک ہے, چلیں رپیٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی الارض آیات للموقنین, اور فی میں الارضی زمین, اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں, للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے, یعنی کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اس بات پر, اپنے رب کی بات پر, تو ان کے لیے زمین بھی کیا ہے, ایک نشانی ہے, ایک معجزہ ہے, ایک آیت ہے, ایک اللہ رب العزت کی معرفت کا ذریعہ ہے, پہچان کا ذریعہ ہے. اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون, اور فی میں انفسکم, تمہارے نفسوں میں, تمہارے اپنے آپ میں بھی نشانیاں ہیں, کیا پھر نہیں, افلا کیا پھر نہیں, تبصرون تم وانو سا بصرا دیکھتے, یعنی غور و فکر نہیں کرتے, عقل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو. اور نشانی ہے, اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے, اور خود ان کی نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں. کیا پھر تم سب دیکھتے نہیں ہو, یعنی غور و فکر نہیں کرتے. اپنے آپ میں ہی بندہ اگر غور و فکر کرے, اپنے آنکھ دیکھ لے, دل دیکھ لے, اللہ نے کیسے ہر وقت, دیکھیں ہر مشین تھک جاتی ہے نا, لگاتار پمپنگ کر رہا ہے دل. سوچے ایک ذرا سی وہ جو کڈنی خراب ہوتی ہے تو سوچے وہ پورا روم بھر کے ڈائلیسس کی مشین ہوتی ہے, اور وہ بھی ایک دن کام کرتے پھر دوسرے دن تک وہ کام خراب, یعنی اب پھر سے دوبارہ کرواؤ. یہ کتنا زبردست نظام, اتنی سی مٹھی بھر بھی نہیں ہے وہ کڈنی, اور کتنا ٹنز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلین ٹنز میں وہ خون کی صفائی کر رہی ہے, اور ہر لمحہ کرتی رہتی ہے. جب انسان کو پتہ چلتا ہے, جب ذرا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نعمت کو لیتا ہے, آنکھ میں ذرا سی کنجنکٹیوائٹس ہو جائے, ذرا سا آنکھ آ جائے, تب پتہ چلتا ہے آنکھ کی اہمیت کیا ہے نا. ہاں وہ جو دیکھیں, جب وہ سلنڈر کی بات چلی تھی, اللہ اکبر, کتنا مسئلہ ہو رہا تھا کہ لوگ ایسے مر رہے تھے کہ مطلب ان کے سانس نہیں آ پا رہی تھی, تو ان کو سانس لینے کے لیے, اور وہ اربوں خربوں روپے دینے کے لیے تیار تھے, لیکن وہ چیز نہیں جب اللہ نے الاؤ کی, تو ان کو اتنی مال اور دولت لٹانے کے بعد بھی وہ نہیں لے سکے سانس. فری میں مل رہی ہے نا, تو جب پتا چلا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی, ہوا, یہ ساری روشنی تو سب فری میں پرووائڈ کر رکھی ہے. چارج ذرا بجلی کا بل دیکھیں ذرا, اگر ایک مہینہ اے سی چلائیں گھر کا, کتنا بل آتا ہے, 10,000. 10,000, ہاں 10,000, 8,000. اور ذرا سوچیں, ابھی یہ لگاتار یہ جو اللہ کی اے سی چلے گی 2 مہینے, ابھی دسمبر اور نومبر میں خوب چلے گی, اور جنوری میں تھوڑا سا لو پاور پر چلے گی. کتنا فری میں, سب فری میں. اور یہ پانی, کتنا بل آتا ہے پانی کا, روشنی کا بل لگائیں, لائٹ کا بل لگائیں, پانی کا بل لگائیں, ہوا کا بل لگائیں. یہ پنکھا ایسے ہی نہیں چلتا فری میں, آئے دن اس کا یہ خراب ہو گیا, وہ لگاؤ, یہ اس کے اوپر بھی خرچ کرو, اس کے ہوا کھانے کے لیے اس کی الیکٹریسٹی پر بھی خرچ کرو. تو ذرا غور اگر ہم کریں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیسے اس نے تم کو سب فری میں پرووائڈ کر رکھا ہے, اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, یعنی ساری دنیا کو تمہارے تابع کر رکھا ہے. ہوا کو اگر حکم ہو تو وہ نیست و نابود کر کے رکھ دے, انسان کے قدم نہ جم سکے اس کی زمین پر, لیکن اللہ اتنی ہوا چلاتا ہے کہ جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے, مزے لیتا ہے, یہ نہیں کہ اڑا کے اس کو لے کر چلی جاتی ہے. اتنا زبردست ہے نا اللہ کا نظام. اگر وہ ذرا سا کہتا ہے کہ ذرا تیز ہوا چل, بڑے بڑے جو جہاز ہیں, جو انسان لاکھوں لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں اندر, وہ اتنی سی ہوا سے کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں, یا ڈوب جاتے ہیں, سنک کر جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ وہ ہوا کو اللہ ذرا حکم دیتا ہے کہ بڑھ جاؤ, وہ پانی کو ذرا سا حکم دیتا ہے بڑھ جاؤ, تو وہ جو پانی جو ہمارے جھرنے بھر رہے ہوتے ہیں, تالاب بھر رہے ہوتے ہیں, وہیں پر باڑھیں آ جاتی ہیں, وہیں پر تباہیاں وہ ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کیا ہے, اللہ کا کیسا نبات نظام ہے کہ سورج ہے تو وقت پر نکل رہا ہے, چاند ہے تو وقت پر نکل رہا ہے. اللہ نے دن طویل کر دیے گرمیوں میں, راتیں طویل کر دی سردیوں میں. یہ سارا نظام یہ اللہ رب العزت چلا رہا ہے. کیا انسان زمین میں غور و فکر نہیں کرتا؟ کیا اس کو کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی کہ وہ اپنے رب کو اس سے پہچانے؟
اور اپنی نفس میں بھی غور نہیں کرتا کہ ایک ایک یہ جو ناخن ہے ذرا سا اکھڑتے دیا جائے, جمعہ کو کاٹو ناخن ذرا ایکسٹرا کاٹ لو, اور کیا ہوتا ہے پورا دن پکڑے پکڑے گھومتے ہیں کہ آج ایکسٹرا کٹ گیا ہے ناخن, اور پھر وہ وہاں پہ ذرا سا خون جم جاتا ہے, حالانکہ پورا نکلا بھی نہیں ہے, تب بھی کیا ہو جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایک ہر چیز سب چیز اللہ کے تابع میں, انسان ہی ایسا اتنا سرکش, کیونکہ اس کو شعور دے دیا نا وہ اپنا, سب کرتا ہے, پھر ایک پل میں وہی کام کرتا ہے جو اللہ کے مخالفت کا ہو. ہاں انسان میں ہمیشہ یہ بات سوچتا ہوں بہت جاہل ہو جاہل اور جھگڑالو ہے انسان, جاہل اور جھگڑالو دب چکا ہے. وہ لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اجلت بھی ہے اس کے اندر, بے صبرا ہے, بے صبرا انسان. اللہ رزق عطا کر, نہ صرف بالکل وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے. بالکل یہ تو ان وہاں سے شروعات سے ہی ہوا, اندر ہے. اب دیکھیں نا کیا اجلت کس میں, جلدی عذاب بھیجو. اجلت مطلب کوئی خیر میں نہیں, عذاب جلدی بھیجو. ہم کو دیکھنا ہے کہ کیسے مر کے زندہ ہوتے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کیسے آنکھ جلاتی ہے, ہمیں دیکھنا ہے کیسی ہے جہنم. تو عذاب کی بھی جلدی مچا رہے کہ بھائی دیکھنا ہے, آئی وٹنس بننا ہے اس کے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ غور و فکر نہیں کرتے ہو, یا آنکھیں کیا ویسے ہی دے دی ہیں, ذرا دیکھو تو, عقل بھی لڑاؤ اس کے ساتھ اپنی. وعلیکم السلام. اور ان کی نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں, کیا پھر وہ نہیں دیکھتے, یعنی غور و فکر نہیں کرتے. آیت نمبر 22, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور فی میں السمائی آسمان میں, رزقکم تمہارا رزق ہے, آسمان سے رزق برستا ہے منسلوا. ہاں ساری رزق کا اسنس بارش آسمان سے آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہارا رزق ہے آسمان کی طرف سے. اور دوسری بات, رزق کا جو حکم ہے وہ آسمان سے آتا ہے. جو تمہیں عطا ہونا ہے وہ اللہ اوپر سے حکم دیتے ہیں, جو تمہیں دیا جانا ہے وہ فرشتے حکم لے کر آتے ہیں, پھر اس کے بعد تمہیں دیا جاتا ہے. وما توعدون, اور ما جو توعدون, جو تم وعدہ کیے گئے ہو, یعنی وہ بھی تمہیں عطا کیا جاتا ہے, اور جو تمہارا آسمان میں سے رزق ہے وہ بھی تمہیں عطا کیا جاتا ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ, کیا لکھا ہے وہ, تنطقون, ہاں ٹھیک ہے. پھر وَرَبِّ, قسم ہے رب کی, کس کے رب کی, السماء والارض, آسمان اور زمین کے رب کی قسم. پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی, واو کے بعد رب جو ہے زیر کے ساتھ آ رہا ہے, تو واو کا ترجمہ قسم ہو جائے گا. اور قسم ہے پھر رب کی قسم, آسمان اور زمین کے رب کی قسم, انہ بے شک وہ, لحق لا البتہ, حق سچ ہے, حق ہے, مثلا مانند, ویسے ہی, مثال, ما جو, انکم جیسے کہ تم, تنطقون تا تم, واؤن سب نطق بول رہے ہو, جس طرح سے تمہارے بولنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, تمہیں زبان اللہ نے عطا کی, کیسے چپٹ چپٹ باتیں بنا رہے ہو اللہ کے خلاف, نبی کے خلاف. تو اللہ نے فرمایا جس قدر تم اتنی تیزی سے یہ زبان ہلا رہے نا اپنی, جتنا سچ اس زبان کے ہلنے میں ہے اسی قدر سچ ہے اس قیامت کے آنے میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ زبان سے کیوں ترجیح دی ہے, مطلب وہ دیا ہے کیونکہ زبانیں بہت چل رہی تھی, کچھ نہیں کر رہے تھے نا, کچھ حملہ وملہ نہیں چل رہا تھا ابھی, کیونکہ یہ بالکل شروعاتی دور کی آیتیں, تو ابھی صرف زبانوں پر چلنے کا کام چل رہا تھا. ابھی یہ مار دھاڑ کا دور نہیں آیا تھا, تشدد کا دور نہیں آیا تھا, ابھی یہ صرف بالکل شروعاتی دور کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. تو ابھی صرف کیا چل رہا تھا کہ زبان سے اذیتیں پہنچاؤ, اس طرح سے ٹیز کرو, اتنا زیادہ ان کو ٹونٹ کرو کہ یہ اپنا کام چھوڑے بھاگ جائے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی مبلغ یا کسی مفسر یا کسی مولانا نے کوئی بات ایسی کہہ دی ممبر پر بیٹھ کے, جو کہ تھوڑی سی ادھر ادھر ہو گئی, دائیں بائیں ہو گئی. اب وہ کیا کرتے ہیں لوگ, اتنی بوچھار کرتے ہیں, پورا سوشل نیٹ ورک بھر جاتا ہے اس سے. ارے بندہ ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اس کو بتاؤ, اس کو آگاہ کرو, اور انسان اگر سدھارنا چاہتا ہے تو اس کو پرائیویٹلی میسج کرے, یہ نہیں کہ پوری دنیا میں اس کا کیا کر دیا, بکھیڑا پھیلا دیا, تم نے اتنی بڑی غلطی کی. اس کو اس کی غلطی کا احساس دلاؤ,
اگر وہ نہ معافی مانگے تو یقیناً وہ منافق ہے. اگر وہ معافی مانگ لے تو وہ تو اس سے غلطی ہوئی نا, لغزش تو ہو جاتی ہے انسان سے. دوسرے لوگوں کی بات جلدی سمجھے گا کیونکہ وہ بھی علم رکھتے ہیں, وہ بھی علم رکھتے ہیں. یقیناً لیکن سب کر ہو یقیناً جاتا ہے نا. لیکن لوگوں کے اندر نہ کسی کو سمجھانے کی تمیز آج کے دور میں رہی ہے. سمجھانا مطلب گالیاں دینا ہے. یعنی آپ کسی کو آج کے دور میں اگر کسی سے غلطی ہو گئی, اگر وہ سوشل نیٹ ورک پر ہے, اگر وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم رکھتا ہے اور غلطی سے اس کے زیادہ فالوور ہیں اراؤنڈ ملین ٹریلینز میں, تو اس کی تو کوئی غلطی کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. مطلب اس کو تو غلطی کرنا ہی نہیں چاہیے, جیسے کہ وہ پرفیکشن کے ساتھ پیدا ہوا ہے. یاد رکھیں پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. ہر بندے کے سے خامی ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اس کی زبان ادھر ادھر ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر وہ تو پھر لغزش تھی, لیکن اگر وہ اپنی بات پر اڑ جائے تب وہ کیا ہے, تب ہم اس کو مطلب برا بھلا کہیں, لیکن پہلے سے ہم کیا کر دیتے ہیں, بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, یہ تمہاری زبانوں کا جس قدر چلنا حق ہے اسی قدر وہ قیامت کا آنا بھی حق ہے. جیسے تمہاری زبانیں چل رہی ہیں نا قیامت کے بارے میں, ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرما دیا نا وہ آئے گی, وہ تو رب کی زبان سے آئی ہے بات. رب نے جو کہا وہ حق نہیں ہوگا. تم جتنا اپنی جھوٹی باتیں کہہ کر تم اس کو سچا سمجھ رہے ہو اپنی زبان سے نکال کر, تو جو رب کہہ دے گا وہ سچ نہیں ہوگا. جو نبی امین نے کہا وہ سچ نہیں ہوگا. تو نبی جو کہ صادق ہیں, سچے ہیں, انہوں نے کہا, نبی نے بتایا, مطلب ان کو رسول نے پہنچایا, جبریل امین نے, اور ان کو اللہ نے کہا, تو اس میں کہاں سے جھوٹ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی, بے شک وہ یعنی یہ قیامت تو حق ہے, مثال اسی کے جو تم جیسے کہ تم کیا کر رہے ہو, ہاں بول رہے ہو, جو اپنی زبانیں کھول رہے ہو. چلے پہلے اتنا کریں, پھر یہاں سے ہم لوگ آگے وہ کریں گے. یہ کون سی پیج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 24. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. حل اتاک, حل کیا, اتا آئی کا آپ کے پاس, حدیث خبر, بات, خبر, ضیفی, ضیفی یعنی مہمانوں کی, ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی, اور وہ کیسے ہیں, المکرمین, ہاں معزز ہیں, یعنی تکریم والے, عزت مآب مہمانوں کی تمہیں خبر آئی. کیا آپ کے پاس آئی خبر مہمانوں کی, ابراہیم علیہ السلام کے معزز یعنی عزت و اکرام والے باعزت مہمانوں کی. آیت نمبر 25. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. از جب, دخلوا وہ سب داخل ہوئے, علیہ اس پر, کس پر, یعنی ہاں ابراہیم علیہ السلام پر, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے. فقالوا پھر واولفن سب نے, قالا کہا, سلامن سلامتی ہو, یعنی سلام کیا. قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, سلامن تم پر بھی سلامتی ہو. قومن اے لوگو, اے قوم, منکرون نکرا یعنی کہ اے اجنبی, یعنی جن کو ہم نہیں جانتے, تو ان لوگوں کو کہا گیا منکرون. آیت نمبر کیا ہے یہ, ہاں جی ٹھیک ہے. سلام قوم منکرون, جو نا آشنا ہے, جو انجانے ہیں, جن کو ہم نہیں پہچانتے, ایسی قوم کے اوپر کیا ہو, سلام. یعنی ابراہیم علیہ السلام, دیکھیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے جو قبیلے وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا تھا, اس سے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے قبیلے میں کون لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, اور پھر وہ جس طرز سے آئے تھے تو وہ ان کو اپنے قبیلے کے دکھائی بھی نہیں دیے, کیونکہ وہ فرشتے تھے. تو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں, کوئی اور ہی لوگ ہیں, باہر سے آئے ہوئے. تو انہوں نے بھی کہا, اے قوم ناشنا, جن کو ہم نہیں جانتے, ان پر بھی کیا ہو, سلامتی ہو. جب وہ سب داخل ہوئے ان پر, یعنی ابراہیم علیہ السلام پر, تو ان سب نے کہا سلامتی ہو آپ پر. کہا سلامتی ہو تم پر, اے قوم منکرون, ایک ایسی قوم جو کہ نا آشنا ہے, جو انجانے ہیں. آیت نمبر 26. فراغا الی اہلہ فجاء بعجل سمین. فراغا, فراغا پھر وہ چلے, پھر وہ فارغ ہوئے, پھر چلے, پھر وہ گئے, الی اہلہ اپنے اہل کی طرف, اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء پھر جاء, پس وہ لے, جاء بھی ہے دیکھیں, پھر وہ لے آئے, اجلن ایک بچڑے کو, اجل
اجلا ہم نے پڑھا تھا بچڑے کو سمین، سمین کہا جاتا ہے موٹے کو، ہاں موٹا تازہ ایک دم وربا بچڑا لے کر آئے اور اس کو کیا کیا، بیکاز جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بہت مہمان نواز تھے، ان کے اندر یہ صفت تھی، وہ کسی کو بغیر کھائے کھانا کھلائے جانے نہیں دیتے تھے، تو وہ اور پسند کرتے تھے کہ ہر بار دسترخوان پہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو ان کی صفت ہے وہ بیان کی کہ جیسے ہی وہ آئے تو کیا ہوا کہ انہوں نے فوراً ایک موٹا تازہ بچڑا لیا، ذبح کیا اور اس کو مطلب بھون کے ان کے سامنے رکھ دیا. اب یہ جو ہے نا یہ صفات بیان کی جا رہی ہے. آئی ٹولڈ یو کہ جو سورے ہیں مکی سورے جو بالکل شروعاتی دور کی ہیں اس میں لوگوں کے صفاتیں بیان کی جاتی ہیں اچھی یا بری، وہ ہم نے اپنے اندر کیا کرنا ہے، امبائب کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. جو اچھی ہیں ان کو لے لیں اور جو بری ہم میں ان جیسی تو ان کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں، ترک کر دیں. ٹھیک ہے چل. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بہت خوبصورت صفت بیان کی گئی، کیا کہ وہ مہمانوں سے گھبراتے نہیں تھے. کیا تھا ان کا معاملہ کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرتے تھے. فراغا پھر وہ گئے فی الی اہلی اپنے گھر والوں کی طرف، فجا ابی پھر جا ابی لے آئے اجلا ایک بچڑے کو، سمین جو موٹا تازہ تھا. ایک ہوتا سا سمین، سمین کا مطلب ہوتا ہے قیمتی اور سمین کا مطلب ہوتا ہے موٹا. ٹھیک ہے، سین سے آ جائے موٹا اور سا سے آ جائے قیمتی. ہم پڑھتے ہیں نا سمنن قلیلا تھوڑی قیمت، دیٹ از واٹ سمین از. ٹھیک ہے. فقربہ الیہم قال الا تأکلون، فقربہ پھر قربا قریب کیا اس کو یعنی اس بچڑے کو، الیہ اس کی طرف، پھر اس نے قریب کیا اسے ان کی طرف یعنی فرشتوں کی طرف، ارے وہ مہمانوں کی طرف. قال الا تاکلون، کیا لا نہیں تا تم، وانون سب اکلا کھاتے، تم کھا کیوں نہیں رہے ہو. جب انہوں نے نہیں کھایا تو ان کو ڈر لگنے لگا، ان کو لگا کہ یہ کوئی دشمن قوم سے ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ ایسا ہوا کرتا تھا اس دور میں کہ اگر کوئی دشمن قوم سے آتا تھا تو وہ کسی کے گھر کا جس کی دشمنی کھانا نہیں کھاتا تھا، اس سے پتا چل جاتا یہ ہماری قوم والے نہیں، یہ کوئی اپوننٹس ہیں. تو کہا پھر قریب کیا اس کو یعنی اس بچڑے کو، الہی اس کی طرف یعنی ان لوگوں کی طرف. پھر کہا کیا نہیں تم سب کھاتے، تم کھا کیوں نہیں رہے ہو. آیت نمبر 28 فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. فَأَوْجَسَ یہ ہم نے ورڈ پہلے بھی پڑھا تھا. پھر اوجسا محسوس کیا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے محسوس کیا، کس نے، ابراہیم علیہ السلام نے، منہم ان سے، خیفتن خوف، کہ خوف کا پہلی مرتبہ ایسا فارم آیا، خیفتن ایسا فارم کبھی اس سے پہلے نہیں آیا. خیفتن انہوں نے خوف محسوس کیا. قالو ان سب نے کہا لا تخف نہیں آپ خوف کھائیں، نہیں آپ ڈریں. وبشروہ اور بشارت دی، واؤ ان سب نے، اس کو کس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ان سب فرشتوں نے بشارت دے دی ان کو، خوشخبری سنا دی ان کو، بغلام ایک لڑکے کی، کیسا، علیم جو بہت علم والا ہوگا. کون ہے وہ، اسحاق علیہ السلام. ٹھیک ہے، نہیں یہاں پر جو پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جا رہی ہے جو کہ پہلی بیوی سے ہیں، پہلی بیوی سے دوسرے بیٹے ہیں اور دوسری بیوی سے پہلے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. فاؤ جیسا پھر محسوس کیا منہم ان سے یعنی ان فرشتوں سے، خیفۃ خوف. قالوا ان سب نے کہا لا تخف نہیں آپ ڈریں. وبشروا پھر ان سب نے بشارت دے دی اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام علیم ایک علم والے غلام کی یعنی ایک بہت علم والے بیٹے کی بشارت خوشخبری دے دی. آیت نمبر 29 فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم. فاقبلت پھر اقبلا، قبلا کا مطلب ہوتا ہے آگے. ٹھیک ہے، اقبلت اور تاکہ پھر سکون ہے، فیمیل کی بات ہو رہی ہے. یہ تاکہ نیچے جو زیر آیا ہے وہ صرف اس لیے پڑھنے کے لیے آیا ہے، اصل میں تاکہ پر سکون تھا، فیمیل کی بات ہو رہی. سی came in front, she came forward. ٹھیک ہے. فاقبلت پھر وہ آگے بڑھی. کون ہے بیوی سارہ.
اقبلت پھر آگے بڑھی امرأتہ ان کی عورت یعنی ان کی بیوی فی سرتن فی میں سرتن حیرت سے حیرت ان کو چونک گئی کہ بھائی مجھے بشارت دی جا رہی اولاد کی تو وہ خود چونک گئی فسکت پھر سکت تو ہاتھ مارا وجہہا اپنے چہرے اس کے چہرے پر ایسے ہم کرتے ہیں نا اب چہرہ پیٹ لیتے ہیں ماتھا پیٹ لیتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے چہرے پر ہاتھ مارا وقالت اور انہوں نے کہا عجوزن بڑھیا عقیم بانج میں بوڑھی بانج اور یہ مطلب یہ تو بات ہی میچ نہیں ہو رہی کہ مجھے کہاں سے اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی میں بانج ہو چکی مطلب میں نے پوز ہو چکا اب تو میری اولاد نہیں ہوگی پھر وہ آگے بڑھی ان کی بیوی پھر وہ حیرت میں انہوں نے ہاتھ مارا اپنے چہرے پر ان کے چہرے پر اور کہا بوڑھی بانج یعنی سختے میں آ کر کہا کہ بوڑھی بانج یعنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں میں بانج ہو گئی ہوں تو کہاں سے میرے اولاد ہوگی ٹھیک ہے سرتن یہ اصل میں چیخ بھی آتی ہے چیخ کو بھی سرا کہا جاتا ہے چیخ کے ساتھ انہوں نے ہائے ایسے کر جاتے ہیں اب مطلب ایک دم شاکنگ والی وائس ہاں تو شاکڈ ہو گئے وہ آیت نمبر 30 قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قالوا ان سب نے کہا فرشتوں نے کہا كذلك اسی طرح قال کہا ربك تیرے رب نے یہ رب نے کہا تھا ہم نے لا کے تو بس کنوے کیا ہے یہ ہماری بات نہیں یہ تمہارے رب کی بات ہے ان سب نے کہا اسی طرح کہا آپ کے رب نے یعنی کی آ رہا ہے دیکھیں ربو کی فیمیل کے لیے اور کہا میل کے لیے تو کہا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کی شاید بات ہوتی ہے اور یہاں پر کی آ رہی ہے تو یہ سارا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے انہو هو الحکیم العلیم انا بے شک وہ تو الحکیم حکمت والا ہے العلیم خوب علم والا ہے وہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اس کو حکمت پتہ ہے کہ اس کو کب کس کو اولاد دینی ہے اور کب کس کو نہیں دینی ہے تو وہ حکمت رکھتا ہے اور وہی جاننے والا ہے کیا معاملہ ہے اس کا ٹھیک ہے آیت نمبر 31 قال فما خطبكم ایھا المرسلون قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے فما پھر ما کیا خطبکم تمہارا خطبہ ہے تمہاری بات ہے تمہارا واقعہ ہے قصہ ہے ایھا المرسلون ایھا المرسلون اے رسولو اب اگر خوشخبری دینے آتے تو ایک فرشتہ آتے اتنے بہت سارے کیوں آئے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو یہ بات تو رہی دور کی کہ ہمیں اولاد ہوگی سو ہوگی تم کس مقصد کے لیے آئے ہو پہلے وہ مقصد بیان کرو تمہارا کیا خطبہ یعنی تمہاری کیا بات ہے تم کیوں آئے ہو تو جنرلی اگر کوئی خوشخبری دینے آتا تھا اولاد وغیرہ کی تو وہ ایک ہی فرشتہ ہوتا تھا اب چونکہ جھنڈ آیا ہے زیادہ لوگ آئے ہیں زیادہ فرشتہ آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے ڈر رہے تھے کہ کیوں اتنے سارے آئے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا ہے تمہارا خطبہ کیا ہے تمہاری بات کیا ہے تمہارا قصہ اے مرسلین اے رسولو آیت نمبر رسول مطلب وہ والے رسول یعنی جو میسج لے کر آئے ہیں اللہ رب العزت کا آیت نمبر 32 قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین ان سب نے کہا انا بے شک ہم ارسلا رسلا بھیجے گئے ہیں ویسے ہے پیش اور زیر آ گیا بھیجے گئے ہیں نا ہم الى طرف قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف ان سب نے کہا بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف اور وہ کون ہے لنرسل علیہم حجارۃ من طین لوط علیہ السلام کی قوم ہے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور وہ انہی کے قریب کی بستی میں رہتے ہیں لنرسلا لی تاکہ نون ہم رسلا بھیجیں یا برسا دیں علیہم ان پر حجارہ پتھر من طین پکی ہوئی مٹی کے تین یعنی مٹی کے پتھر یعنی یہ سنگ گل کہتے ہیں نا جس کو جو پکی ہوئی مٹی کے جو پتھر ہوتے ہیں نا وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں پکی ہوئی مٹی پتہ ہے کسے کہتے ہیں جیسے کہ ریت پڑی ہوئی ہے ریت ابھی اس کے اوپر بارش کے قطرے ہاں کھڑی جس کو کہا جاتا ہے ریت پڑی ہے اس کے اوپر پانی کی بوند گری اب پانی کی بوند کے اوپر ریت لپٹ گئی جب پانی کی بوند کے اوپر ریت لپٹ جاتی ہے نا تو اور اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو وہ پک جاتی ہے کڑک ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے تو اسی کی مٹی وہی کنکریوں سے کیا کیا گیا ان کے اوپر برساؤ کیا گیا اس کو کہا جاتا ہے سنگ گل پکی ہوئی مٹی کے پتھر
लिनुरसिला ताकि हम भेजें अलैहिम उन पर हिजारा पत्थर मिन तीन मिट्टी के मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुसरिफीन मुसव्वमा ये हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार मुसव्वमा यानी जिसके ऊपर निशान लगा हुआ है अलामत वाले मुसव्वमतन निशान ज़दा अलामत वाले निशान लगे हुए इंदा रब्बिका आपके रब के नजदीक आपके रब के पास आपके रब के यहाँ उन पे क्या कर दी गई है मार्किंग कर दी गई है किस चीज की नाम की कि किसके ऊपर कौन सा पत्थर गिरना है उस चीज की भी क्या कर दी गई है आइडेंटिफिकेशन कर दिया गया उनको हाँ जी हाँ बिल्कुल लिल मुसरिफीन इसराफ करने वालों के लिए हद से बढ़ने वालों के लिए वो पत्थर कैसे हैं नाम लिखे हुए निशान ज़दा है आपके रब के नजदीक यानी जिसके ऊपर रब हुक्म देगा वो पत्थर उसी पर गिरेगा निशान ज़दा है आपके रब के नजदीक लिल मुसरिफीन इसराफ करने वाले यानी हद से बढ़ने वालों के लिए आयत नंबर 35 फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मुमिनीन फिर अखरजा निकाल लिया ना हमने मन जो काना था फ़ीहा उसमें यानी उस बस्ती में मिनल मुमिनीन ईमान वालों में से कौन था लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियां और कोई नहीं था हालांकि उनकी बीवी तक भी पीछे रह जानों में से हो गई हाँ साइमल्टेनियस कैसे हुआ ना एट द सेम टाइम बिकॉज ऐसा होता था कि एक दौर में दो दो नबी भी होते थे क्या हुआ था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे है ना ये और इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाचा है लूत अलैहिस्सलाम के जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया ना तो लूत अलैहिस्सलाम ईमान लेकर आ गए थे जब वो गुलजार बन गई थी फूल बन गए थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए उनकी बीवी जो थी वो ईमान ले आई थी सारा तो ये तीनों चल दिए थे कहाँ पर दूसरे शहर में हिजरत कर गए थे क्योंकि इन लोगों का बस नहीं चला इन्होंने उनको जलाने की कोशिश की इंसान ज्यादा से ज्यादा किसी को जान ले सकता है ना इससे ज्यादा क्या सजा दे सकता है अब जान लेने पर बच ही नहीं है हमारा आग पूरी की पूरी जला दी पूरा शहर मिलकर आग जला रहा है लेकिन जल नहीं रहे हैं तो अब इन्होंने कहा कि हमारे बस में इनको मारना नहीं है इनको जिला वतन करो जब जिला वतन किया तो लूत अलैहिस्सलाम भी इनके साथ चले गए और फिर वो एक बस्ती में बस गए ये दूसरी बस्ती में दोनों बस गए तो अल्लाह ने उनको भी नबूवत अता कर दी इनके साथ साथ ठीक है हाँ रिसालत तो लूत अलैहिस्सलाम जो है रसूल है कौम सदूम की तरफ गए थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से होते हुए आए थे फरिश्ते ठीक है तो पहले उनको खुशखबरी दे दी उनको बता दिया कि मैं इनको क्या करने आया हूँ इस कौम को अजाब देने आया हूँ अब क्या कहा जा रहा है हमने निकाल लिया उससे यानी उस बस्ती से जो थे ईमान वाले अखरजा फिर निकाल लिया हमने मन जो काना थे किया उसमें उस बस्ती में मिनल मोमिनीन ईमान वालों में से तो उनके बस्ती में कोई ईमान वाला नहीं था सिवाय लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के और जो उनकी बीवी थी वो भी काफिर थी मतलब काफिर इन द सेंस वो खयानत करती थी अपने शौहर की बातें जाकर कौम वालों को बता देती थी बिकॉज शी वाज नॉट फ्रॉम हिज ट्राइब लूत अलैहिस्सलाम वहां से आए थे ये इसी बस्ती की रहने वाली थी तो इस औरत का रुझान अपने हाँ बस्ती वालों की तरफ ज्यादा था वो मैलान ज्यादा था इसीलिए वो उनको जाकर सब बता देते थे कबीले में बता देती आ गए मेहमान ये हो गया खूबसूरत लड़के आए आ जाओ तो वही तो खबर दे के आई होगी ना उनको क्या पता कि मेहमान आए हैं या हुआ है तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर निकाल लिया जो थे उसमें ईमान वालों में से आयत नंबर 36 फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए खुद फरमा रहे हैं फिर माँ नहीं वजदा पाया ना हमने फीहा उसमें यानी उस बस्ती में गैर बैतिन गैरा सिवाय बैतिन एक घर के मिनल मुस्लिमीन इस्लाम हाँ यानी मुसलमानों में से एक भी घर ऐसा नहीं था जो कि इस्लाम कबूल करता सिवाय उस नबी के घर के यानी लूत अलैहिस्सलाम के घर के अलावा कोई भी घर इस्लाम वाला नहीं था फिर नहीं पाया हमने उसमें सिवाय एक घर के मुसलमानों में से आयत नंबर 37 व तरकना फीहा आयतन लिल्लज़ीना यखाफून अज़ाबल अलीम व तरकना व और तरका छोड़ दिया ना हमने फीहा उसमें उस बस्ती में आयतन निशानी लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए यखाफून या वो वानो सब खाफा जो डरते हैं अल अज़ाबल अलीम दर्दनाक अज़ाब से यानी जो दर्दनाक अज़ाब से डरते हैं
وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور چھوڑ دیا ہم نے اس میں آیتن نشانی یعنی سبق ان لوگوں کے لیے وہ جو ڈرتے ہیں کس سے؟ دردناک عذاب سے. کیونکہ ان کو دردناک عذاب دیا تو یہی ان کا دردناک عذاب ڈرنے والوں کے لیے کیا بن گیا؟ ایک تارغل، ایک نشانی بن گیا. وفی موسیٰ اب ابراہیم لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا. ناؤ کم ٹو موسیٰ علیہ السلام. وفی موسیٰ، ہاں جی، ارے ہاں آئی ایم سو سوری، ہاں جی بالکل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 38. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اب دوسرے نبی کی بات ہو رہی ہے. اور فی میں موسیٰ علیہ السلام میں یعنی موسیٰ علیہ السلام میں کے واقعے میں بھی کیا ہے؟ عبرت ہے، نشانی ہے. اذ جب ارسلہ بھیجا نہ ہم نے ان کو الی فرعون فرعون کی طرف بسلطان سلطان یعنی دلیلوں کے ساتھ، مبین کھلی واضح دلیلوں کے ساتھ، واضح ایویڈنس کے ساتھ. اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی نشانی ہے جب بھیجا ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی نشانیوں، کھلی دلیل کے ساتھ. آیت نمبر 39. فتولا برکنہ وقالا ساحر او مجنون. فتولا پھر تولا وہ پھر گیا، وہ فرعون، پھر فرعون پھر گیا برکنہ بھی سے، رکنی رکن یعنی قوت، اپنے بلبوتے پر، بھی سے رکن قوت ہی اپنی، اس کی قوت سے وہ پھر گیا یعنی اپنی قوتوں پر اتراتا ہوا اس نے کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا. اس کے پاس مال تھا، دولت تھی، اس کو کیا تھا؟ تھوڑا زوم تھا. فتولا تو وہ پھرا برکنہ اپنی قوت کے بلبوتے پر، اپنے مطلب وہ جو اس کے پاس شوشا تھی اس کے بلبوتے پر اس نے اس سے منہ موڑ لیا، حق سے منہ موڑ لیا. وقالا وہ اور کالا کہا، ساحر ساحر ہے. کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جادوگر ہے، او مجنون یا اس پر جنون طاری ہے، یہ مجنون ہے. پھر وہ پھر گیا اپنی قوت پر یا اپنے بلبوتے پر اور کہا جادوگر یا مجنون ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام یا تو جادوگر ہیں یا ان پر جنون طاری ہے. آیت نمبر 40. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. پھر اخذا پکڑ لیا نہ ہم نے اس کو، پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنودہ اور جندن کا پلورل جنود، لشکروں کو، اس کے جس کے اوپر وہ چرا رہا تھا اسی لشکر کو بھی اس کے ساتھ پکڑ لیا. پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی. وَنَبَذْنَاهُمْ پھر نبذا پھینک دیا. نبذا ورڈ ہم نے کئی مرتبہ پہلے بھی پڑھ لیا ہے، رائٹ. نبذا علی ظہورہم وراء ظہورہم، پھینک دیا انہوں نے کتاب کو ان کے پیٹھوں کے پیچھے. تو نبذا کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا. پھر نبذا پھینک دیا نہ ہم نے ان کو فل یمی، یم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دریا کو. نہر، یم، عین، یہ سب مطلب آلموسٹ سملر ترجمے آتے ہیں. فنبذا پھر پھینک دیا نہ ہم نے ان کو فل یمی سمندر میں. وہ ہوا وہ ملیم ملامت زدہ ہو گیا، اس کے اوپر ملامت یعنی لعنت پڑی اس پر اللہ کی، یعنی عذاب آ گیا. پھر پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے اسے سمندر میں اور وہ تو ملامت زدہ ہو گیا. یہ واقعہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا. نیکسٹ آتا ہے 41 میں. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. اور فی میں عاد میں، یہ قوم کا نام ہے. کون سی قوم؟ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام ہے. اور عاد میں یعنی قوم عاد میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. اس جب ارسلہ بھیجا نہ ہم نے علیہم ان پر، ریحا ہم نے آپ کو بتایا ریح جب سنگولر آئے گا تو اس کا مطلب عذاب کی ہوا، ریاح جب آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی ہوائیں، رحمت کی ہوائیں. تو ریح آ رہا ہے عذاب کی ہوا. کون سی؟ عقیم، جو بانج ہے. بانج ہوا مطلب ابھی ورڈ پڑھا نا عقیم، کب پڑھا؟ عجوز عقیم میں بوڑھی بانج. بانج کا مطلب جس میں کوئی کھیتی ویتی اگانے کی صلاحیت نہ ہو، ایسی ہوا. ٹھیک ہے، اسے اللہ کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا کہ ہوا کیسی ہے؟ بانج ہوا ہے، جس سے انسان کو کوئی فائدہ، کھیتیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ نقصان پہنچ جائے گا. اور عاد میں بھی نشانیاں جب بھیجا ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی ہوا جو کیسی ہے؟ بانج ہے، یعنی تباہی مچانے والی ہے.
تو تباہی مچانے والی آندھی ان پر بھیج دی گئی. آیت نمبر 42 ما تذرو من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. ما نہیں، تذرو چھوڑتی، تا یا تان کا تا ہے، تا یعنی وہ آ جائے گا کیونکہ ری جو ہے فیمیل ہے. ماں نہیں، تذرو چھوڑتی تھی، من شیء کچھ چیز، کوئی بھی چیز، اتت آتی تھی، علیہ جس پر بھی آتی تھی اس کو باقی چھوڑتی ہی نہیں تھی، الا سوائے جعلت اس نے کر دیا، اس نے بنا دیا، اس کو، اس چیز کو جس کے اوپر بھی وہ گزری، کر رمیم کا، جیسے کہ رمیم، رمیم کہا جاتا ہے بوسیدہ ہڈیاں، وہ ہڈیاں جن کو اٹھایا جائے تو وہ بھس بن جائے، چورا چورا ہو جائے، یعنی بہت عرصہ اگر گزر جاتا ہے کسی ہڈی پر 20-30 سال تو وہ ہڈی بھی بھس بن جاتی ہے، چورا ہو جاتی ہے، تو رمیم اسی کو کہا جاتا ہے، چورا ہو جانے والی بوسیدہ ہڈیاں. اور نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو بھی جس پر بھی آ جاتی تھی وہ، سوائے بنا دیتی تھی اس کو جیسے کہ ہڈیوں کا چورا، مطلب اس طریقے سے اس کو کھا کر کے رکھ دیتی تھی. عذاب کی ہوا تھی نا، تو اللہ نے فرمایا اس نے بھی بڑا نقصان اور تباہیاں پھیلائی. کون؟ قوم عاد. اب آ رہی ہے بات سمود کی. آیت نمبر 43 وفی سمود، کس کی قوم ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم. اور قوم صالح علیہ السلام کی قوم سمود میں بھی نشانیاں ہیں. کیا؟ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اذ جب قیلا پیسے وہ کہا گیا لہم ان کے لیے، تمتعوا تم واولی سب متا فائدہ اٹھا لو، حتی یہاں تک کہ ہین ایک وقت گزر جائے، یعنی تمہاری موت تک تم نے فائدہ اٹھانا ہے اس دنیا کی زندگی کا. اور سمود میں بھی نشانی ہے، جب کہا گیا ان کے لیے کہ تم سب فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، ایک مقررہ مدت، ایک مدت تک، ناٹ مقررہ، ایک وقت تک، ایک مدت تک. آیت نمبر 44 فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. پھر اتو والی ان سب نے اتو سرکشی کی، معصیت، ہاں نافرمانی کی، پھر ان سب نے سرکشی کی، نافرمانی کی، عن امری حکم سے، ان سے امری حکم سے، یعنی اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی. فاتو پھر انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، عن امری حکم سے، ربہم ان کے رب کے، فاخذت پھر اخذت پکڑ لیا ہم ان کو، کس نے؟ الصاعقہ بجلی کی کڑک نے، وہم ینظرون اور ہم وہ سب، ینظرون وہ سب دیکھ رہے تھے. انہوں نے سمجھا یہ تو کیا ہے، کس کے بادل ہے، ہمارے لیے کیا آئی ہے، رحمت آئی ہے. اللہ نے کیا بھیجا تھا؟ بجلی کی کڑک بھیجی اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. جب آواز حد سے زیادہ ڈیسیبل میں بڑھ جاتی ہے نا تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، ذرا سا اگر ڈیک وہ جو لوگ بجاتے ہیں روڈ پر تو دل دھڑکنے لگتا ہے، بے چینی سی ہو جاتی ہے نا، بے چینی سی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جب وہ عذاب کی آواز، سوچے وہ عذاب کی جو آواز ہوگی وہ کس قدر خوفناک اور ڈراؤنی اور کس قدر لاؤڈ ہوگی کہ ان کے دل پھٹ گئے تھے. کتنا برا لگتا ہے وہ آواز، کتنی، ہاں کتنا، تو ہاں وہ کتنا سر میں درد کر دیتا ہے. بالکل بالکل. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی بات کر رہے ہیں، ویسی آواز جو عذاب کی آواز ہے. پھر ان سب نے نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی، پھر پکڑ لیا ان کو کڑک نے، اور وہ سب دیکھ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر عذاب برستا ہوا دیکھ رہے تھے. آیت نمبر 45 فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. پھر ماں نہیں، استطاعوا وہ استطاعت رکھتے تھے، وہاں ان کو کوئی استطاعت تھی، کوئی کیپیسٹی نہیں تھی. من قیامن کھڑے ہونے، جو جہاں تھا وہ وہیں تباہ ہو گیا، کھڑے ہونے تک کا بھی مہلت یا موقع نہیں دیا گیا. وما کانوا منتصرین اور ماں نہیں، کانو وہ تھے، منتصرین بدلہ لینے والے، منتصر اپنی مدد کرنے والے تک نہ تھے. مطلب یہ بھی موقع نہیں ملا کہ کہیں کسی چیز کو پکڑ لیں یا کوئی اپنا سپورٹ کر لے یا اپنے آپ کو بچا سکے. انسان کے اوپر کوئی چیز ایسے آنے لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پیچھے کتا پڑ جاتا ہے، کیا کرتے ہیں، اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں، اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں نا. اللہ نے کہا اتنی بھی مہلت نہیں دی گئی کہ یہ اپنی بھی خود کچھ مدد کر سکتے.
اتنا بھی مہلت اور موقع نہیں دیا گیا کہ اس جگہ سے کھڑے ہو کر بھاگتے تو دور کی بات ہے کھڑے تک نہیں ہو پائے. اللہم لا تجعلنا منہم. پھر نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے کھڑے ہونے کی اور نہ ہی وہ تھے مدد کرنے والے, اپنی سیلف ہیلپ بھی نہیں کر سکتے اور بدلہ نہ لے سکے. وہ چلیں پہلے اتنا کریں, تین لوگوں کا کر لیں. آیت نمبر 46, آیت نمبر 46. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم, من قبل اس سے پہلے, یعنی یہ جو ہم نے بتایا عاد سمود, ان سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزر چکے, ان کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا. کیا کیا؟ نافرمانی کی. انہم بے شک وہ سب, کانو وہ سب تھے, قومن قوم, فاسقین نافرمان, یعنی اللہ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ساری کی ساری فاسق قومیں تھیں, نافرمان قومیں تھیں. آیت نمبر 47. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلیٰ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کائنات کی نشانیوں کے بارے میں. والسماء, اور آسمان, بنایا نہ ہم نے اس کو بِأَیْدٍ ہاتھوں سے, وَإِنَّا أَیْدٍ اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھ یعنی اپنی قوت اپنی طاقت سے بنایا. وَإِنَّا اور انا بے شک نہ ہم, لَمُوسِعُونَ لا البتہ, وسع وسعت دینے میم والے ہیں, وسعت دینے والے ہیں. اور آسمان کو بنایا ہم نے اس کو ہاتھوں سے, قوت سے, اور بے شک ہم البتہ اس کو وسعت بھی دینے والے ہیں. وسعت دینے والے یعنی کہ اگر آسمان کے اوپر غور کیا جائے تو وہ خود بذات خود کیا ہے, اتنا وسیع ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اب بھی ہم اس کو وسعت دے سکتے ہیں اور بھی پھیلا سکتے ہیں. یہ کوئی مطلب تمہارے رب کے لیے بڑی بات نہیں ہے, وہ اس کو بھی دگنا بنا سکتا ہے. اور دوسری چیز اس کا ترجمہ یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ آسمان سے وسعت یعنی رزق کی کشادگی عطا کرتی. اس آسمان کے ذریعے سے جو رزق آتا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسعت عطا کرنے والے ہیں. اور آسمان کو بنایا ہم نے اسے ہاتھ سے, اور بے شک ہم البتہ کیسے ہیں, وسعت دینے والے ہیں, کشادگی کرنے والے ہیں. 48. والارض فرشناہا فنعم الماہدون. اور الارض ارض زمین کو فرشا فرش بنا دیا نا ہم نے, اس کو یعنی ہم نے بچھا دیا اس کو, فرش بنا دیا ہم نے اس کو. فنعم پھر نعما کتنے اچھے, الماہدون ہم بچھانے والے, کتنا زبردست ہم بچھانے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح اس زمین کو کوئی بچھا نہیں سکتا, جس نے لوگوں کو مطلب اس زمین کو لوگوں کے رہنے کے قابل بنا دیا. آپ دیکھیں گے اگر جس کا گھر بھی نہیں ہو سڑکوں پہ بآسانی رہ سکتا ہے, ایسا نہیں کہ زمین وہاں سے ہل رہی ہے اور نیچے دب رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے. اللہ نے اس قدر لائق بنا دیا اس کو رہنے کے کہ اس پر انسان جہاں پر چاہے رہ سکتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, کتنا زبردست, کتنا اچھا تمہارا بچھانے والا ہے, ماہد بچھانے والا, ہموار کرنے والا. اور زمین فرش بنا دیا ہم نے اس کو, پھر کتنے اچھے ہم کیا ہیں, ماہدون بچھانے والے ہیں. آیت نمبر 49. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَمِن اور سے, کلی ہر, شیءٍ چیز, اور ہر چیز سے, کل شیءٍ من اور ہر چیز سے, خلقنا پیدا کیا نا ہم نے, زوجینی دو جوڑے ان دا سینس جوڑوں میں, دونوں کو جوڑوں میں پیدا کیا, زوجینی جوڑوں میں, لعلکم تاکہ تم سب, تذکرون تا تم وانو سب ذکرہ نصیحت حاصل کرو. اور ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے جوڑے تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو. یعنی دنیا کی کوئی مخلوق یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جوڑے میں نہیں ہے. وہ چیزیں اللہ نے کیا فرمایا تھا اس سے پہلے, خود تمہارے مویشیوں کے جوڑے ہیں, اور وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بتائی بھی نہیں ہیں, جو تم جانتے نہیں ہو, اس کے بھی جوڑے. یعنی ان درختوں کے, ایک زمانے میں لوگوں کو کہاں پتا تھا کہ درخت بھی جوڑوں میں ہوتے ہیں, ایک زمانے میں لوگوں کو کہاں پتا تھا کہ پھل جو ہوتے ہیں وہ بھی جوڑوں میں ہوتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے جوڑا بنا رکھی ہے. درخت بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, پھل بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, جانور بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, بیج ہوتا ہے وہ بھی میل فیمیل ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ سارا کیا, ہاں سبزیاں, پھل پھول, یہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں,
ہر چیز کو ہم نے کیا کیا؟ ہاں آخرت ہے، رات کا جوڑا دن ہے، آسمان کا جوڑا زمین ہے. اس طریقے سے اللہ نے ہر چیز کو جوڑے میں بنا دیا، دن رات، آسمان زمین، دنیا آخرت. لیکن واحد رب العزت کی ذات جو فطر ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ذرا غور نہیں کرتے کہ تمہارا رب واحد ہے، باقی ساری چیز جوڑے میں. تو وہ جو واحد لا شریک ہے، تو اس کے ذات پر غور، جب تم ان جوڑوں میں غور کرو گے تو وہ اس اکیلی ذات کو کیا کرو گے؟ پہچان سکو گے. کیا ہر چیز کے ہم نے پیدا نہیں کر دیے جوڑے تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو. آیت نمبر 50 فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر کیا کرو؟ دوڑ لو. ایک دم تیزی سے دوڑنے کو کہا جاتا ہے، ٹو فلی، یعنی سوئفٹلی ایک دم کیا کر دو؟ اڑ کے جاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا اڑ کے پہنچو جلدی سے، تو یہ اڑ کے پہنچنے کو کہا جاتا ہے کہ دوڑ کے رب کی طرف کیا کرو؟ رب کی طرف دوڑ جاؤ، اڑ کے پہنچ جاؤ. انی بے شک یا بے شک میں لکم تمہارے لیے من ہوں اس سے، یعنی اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، مبین کھلم کھلا واضح منذر ہوں. پھر دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تو تمہارے لیے کیا ہوں؟ واضح ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف جب پکارا تو کہا کیا کرو؟ دوڑ کر آؤ، اللہ رب العزت کی طرف دوڑ کر آؤ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تجارت وغیرہ کے بارے میں کہا تو چل کر جاؤ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مغفرت کی طرف یساری، سرعت رکھو، یعنی تھوڑی تیزی رکھو. یہاں پر کیا کہا؟ دوڑنے میں بھی ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ اڑنے والا جو ہوتا ہے نا، جو تیزی، اس کو کہا گیا فلی ٹو ہم، اڑ کے آ جاؤ اس کے پاس. یعنی اس کی طرف بڑھنے میں کبھی دیر مت کرنا. کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے پہلا رجوع ہونا چاہیے اللہ رب العزت کی طرف. تو دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک میں تمہارے لیے یا تمہارے لیے کیا ہوں؟ اس کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا، واضح خبردار کرنے والا ہوں. چلے پہلے اتنا کریں نا، پھر سادہ ہو جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 51 وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور لا نہیں تا تم والی سب جعلا بناؤ، اور نہیں تم سب بناؤ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرا معبود، الہ معبود، آخر دوسرا. انی، پھر رسول کہہ رہے ہیں بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس سے، یعنی اس کی طرف سے، نذیر مبین، واضح کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. پھر نہیں تم سب بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، بے شک میں تمہارے لیے کھلا واضح ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا ہوں. 52 کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسل الا قالوا ساحر او مجنون. کذالک، اسی طرح، ماں نہیں، اللہ رہے نا تو ماں نہیں ہو جائے گا. اسی طرح کذالک، اسی طرح ماں نہیں، عطا آیا، الذین ان لوگوں کے پاس، من قبلہم ان سے پہلے آئے، ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے جو تھے، من رسول کوئی رسول، اللہ سوائے، قالو ان سب نے کہہ دیا، کیا کہا اسے؟ ساحر، جادوگر، او مجنون، یا مجنون. اسی طرح جو آئے ان کے پاس، جو ان سے پہلے تھے، کوئی بھی رسول، سوائے یہ کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر یا مجنون ہے. یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ لوگوں نے رسولوں کو کیا کہہ دیا؟ یا تو جادوگر کہہ دیا، معجزے دکھا کے تو جادوگر، اور معجزے نہیں دکھائے تو وہ مجنون. ٹھیک ہے. آیت نمبر 53 اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. اتواصوا، کیا تواصوا، وہ وصیت کر کے جاتے تھے، کیا تواصوا، وہ وصیت کر جاتے تھے بھی اس کی، کہ جیسے ہم نافرمان ہیں، ہم کہتے ہیں ساحر جادوگر، ایسے تم بھی کہتے رہنا. کیا وہ وصیتیں کر کے جاتے تھے جو سارے کے سارے اسی طریقے کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے تھے؟ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سب تو قوم طاغون، سرکش قوم ہے. تغو، بغاوت کرنے والی سرکش قوم ہے. ایسا لگ رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے ہی سیم الفاظ نکالتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پہلے والے نے کہا کہ تم ایسے کہنا،
दूसरे वाले ने अपनी औलाद को कहा, उसने अपनी औलाद। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो औलादे और जो लोग थे वो बाकायदा अपनी औलादों को, हाँ, क्या करके गए थे, वसीयतें करके गए थे। नूह की बात मानना नहीं है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी लंबी उम्र अता की थी। उन्होंने देखा कि भाई हम भी मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम जो है उनको वो सालों से जिंदा है, तो मरने से पहले अपनी औलाद को वो कर देते थे, नसीहत वसीयत करते थे कि इनकी बात नहीं माननी है। अल्लाह अकबर, यानी खुद गफलत गुमराही, साथ में वसीयतें करके भी जाते थे कि इनकी बात नहीं तुमने माननी। और अल्लाह ने फरमाया था कि याकूब अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या वसीयत की थी, हाँ, तुमने किस रब को मानोगे, तो वो क्या कहा कि वो इलाहन जो है वाहिद, एक माबूद है, उसी रब की क्या करना तुमने, हाँ, उसी के फर्मा बरदार रहना। क्या नहीं नहीं, देखिए हुआ यूं ना कि नूह अलैहिस्सलाम के पहले भी बहुत सारे नबी आ गए ना, आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, बहुत सारे आए। नूह के बाद फिर बहुत सारे नबी आए थे पहले भी। जब जब सरकशी बढ़ती गई, अल्लाह ने किसी ना किसी नबी को भेजा और उस नबी ने एक हक का पैगाम दिया। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग जो नहीं माने तो उनको अजाब में मुब्तला कर दिया गया, जो ईमान वाले थे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी दुनिया ही पर अजाब नाजिल किया, सिवाय वो जो 70-80 लोग थे उनके अलावा। तो इसीलिए दोबारा से दुनिया रीजेनरेट हुई एक तरीके से, इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम है, हाँ, यस, इसीलिए, हाँ, बारकल्लाहु फीक। इससे पहले सब सहीफे नाजिल होते थे। सहीफे इज व्हाट, पैम्फलेट, हाँ, पैम्फलेट्स टाइप की जो बुक्स होती हैं, हाँ, जो छोटे छोटे बुकलेट्स होती है ना, वो बुकलेट्स हुआ करती थी। बाद में नूह अलैहिस्सलाम के बाद में ही मूसा अलैहिस्सलाम से किताबों का नज़ूल हुआ, 4 नंबर। हाँ, उस टाइम पे काबा ढह चुका था, जिसकी बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। हमने पढ़ा था कि वो कवायद को बुलंद कर रहे थे, कवायद इन द सेंस जो उसकी, हाँ, बुनियादें ऑलरेडी थी, ऊपर की दीवारें बह गई, बुनियादें जो नीचे की फाउंडेशन थी वो वैसे ही रह गई थी, तो उसी जगह पर क्या किया था उन्होंने, उसको दोबारा से आदम अलैहिस्सलाम की, सबसे पहले काबा की तामीर करने वाले आदम अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा क्यों किया गया, बिकॉज यहूद और नसारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे, इसीलिए उनका जिक्र किया गया था। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम में किसी का इख्तलाफ रहा ही नहीं है ना। लोग मानते हैं क्या भाई, हमारे सब जद्दे अव्वल जो है वो आदम अलैहिस्सलाम है, उनको सब मानते हैं, उनको मानने में तामीर की, उन्होंने तामीर किया, सबसे पहली मर्तबा उन्होंने तामीर किया। फिर ऐसा हुआ सैलाब आ गया, बह गया, फिर किसी ने तामीर किया, फिर कैसे, हजारों मर्तबा ऐसे। हाँ हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बीच में क्या हुआ था कि मुशरिकों ने, हाँ, किया था, काबे की तामीर करी थी, जब वो ढह गया था, सैलाब वगैरह आए थे, हाँ, सैलाब आया, हाँ, बहुत कमजोर हो गया था, खस्ता हो गया था, तो फिर उन लोगों ने क्या नाम है दोबारा से उसको किया था। जी, और फिर वो हतीम का असल में ये हो गया कि उन लोगों ने कहा कि हलाल माल लगाना है, इसके अंदर कोई ऐसी तवाइफे या फिर जो हराम कमाई या सूद का पैसा नहीं चलेगा इसके अंदर, तो उन लोग आसानों का या तवाइफों का या सूद का पैसा इसमें काम, तो उन लोगों ने जब पैसा जमा किया तो पैसा कम पड़ गया, तो उन्होंने क्या किया, हतीम पहले काबे का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, पैसा कम पड़ गया ना, तो उन लोगों ने सिर्फ बाउंड्री बना और बीच का हिस्से को पार्ट को नहीं बना, इस तरीके से ऐसा हुआ। चलिए ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान, यस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जी, जब नबूवत नहीं मिली थी उस दौर पे, ओके, आयत नंबर 53, बिकॉज जब नबूवत नहीं मिली थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नस्ब करवाया था उन्होंने, क्या, हजर अस्वद, क्योंकि हजर अस्वद कौन लगवाएगा, लगाएगा, हाँ, झगड़े हो गए थे, फसाद हो गए थे कि कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, हम लगाएंगे, हम ज्यादा अशराफ हैं, हम ज्यादा एलीट हैं, हम ज्यादा बड़े हैं, सरदार हैं, सब झगड़े हो गए, तो उन लोगों ने मशवरा किया कि ऐसा करते हैं कि हम जो है ना, जो सबसे पहला आदमी काबे में एंटर होगा वो लगाए, तो ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंट्री कर दी, तो उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, दिया कि आप सब लोग ऐसा करें, एक बड़ी सी चादर लें, उसमें हजर अस्वद रखें, सारे कबीले मिलके उठाएं,
all were so happy کہ ہم نے بھی لگایا ہاتھ، ہم نے بھی لگایا ہاتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ختم کیا، اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے رکھا. ہاں جنت کا باغ. بالکل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں 53 میں، کیا وہ سب وصیتیں کر جاتے تھے اس کی، یعنی ساحر اور کاہن کہے جانے کی، نبیوں کی نافرمانی کی، بلکہ وہ سب تو کیسی قوم ہے؟ ہاں سرکش قوم ہے. آیت نمبر 54 فتول عنہما فما اتت سوری فتول عنہم فما انت بملوم فتولا پھر تولا پھر گئے عنہم ان سے، فما پھر ما نہیں، انت آپ، بملوم تو نہیں ہے آپ پر ملامت. اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ بات کو نہ مانے، آپ تو نذیر ہیں، آپ کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. تو اگر وہ پھر جاتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے اس میں، بس منہ موڑ لیں. اگر وہ پھر جائیں ان سے تو نہیں ہے آپ پر کوئی ملامت. آیت نمبر 55 وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. پھر ذکر نصیحت کرو، یہ ہمارے لیے حکم دیا جا رہا ہے. پھر ذکر نصیحت کرو، پھر انا بے شک ذکر نصیحت تنفع وہ نفع فائدہ دیتی ہے المؤمنین ایمان والوں کو. پھر اور نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت تو فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو. کرائٹیریا لگا دیا، ایمان ہوگا تو نصیحت کیا کرے گی؟ گھر کر جائے گی، اثر کر جائے گی. ورنہ تو لوگوں کو نصیحت بہت بری لگتی ہے نا. پھر نصیحت کیجئے پھر بے شک اور نصیحت کیجئے پھر بے شک نصیحت وہ تو فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو. آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. زندگی کا انسان کے اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا. وما اور ما نہیں، خلقا پیدا کیا تو میں نے، الجنہ جنات کو، جنوں کو، والانسا انسانوں کو، الا سوائے لیعبدون لی تاکہ یا وہ واؤن سا بابدا عبادت کریں. نی میری نون کے نیچے زیر ہے. اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو سوائے کہ وہ سب میری عبادت کریں. تو اللہ نے بتا دیا تمہاری زندگی کا مقصد رب کے دی کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. تو تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کیا؟ کہ تیرے رب کے دین کو تم نے غلبہ دینا ہے، تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی، یہ زندگی. ہاں دائیں بائیں جو دنیا کے کام ہے وہ کرو، پھر آ کے اپنے رب کی طرف یاد میں مشغول ہو جاؤ. اسی لیے 5 ٹائم نمازیں رکھی، بار بار آؤ، بار بار لوٹو اللہ کی طرف. ایک بار بھی کافی تھی نا، پچھلی امتوں میں ایک بار کافی تھی، لیکن 5 مرتبہ کیوں رکھی؟ کہ دنیا میں غافل ہو جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. اس لیے بار بار یاد دلاتا ہے اس کے لیے نہیں بنے ہو، وہاں کے لیے بنے ہو. تو آؤ بار بار اپنے رب کی طرف تاکہ تم اس دنیا میں کھو کر نہ رہ جاؤ. 2 نمازیں چھوٹتی ہے تو ہم بالکل ایسے غفلت میں پڑ جاتے ہیں، زبان سے کلمے نہیں نکلتے جو ہمارے جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اللہ نے فرمایا کیا تمہاری زندگی کا جو مقصود ہے، حیات کیا ہے؟ کہ میں نے پیدا کیا نہیں، میں نے پیدا کیا انسان اور جن کو سوائے یہ کہ وہ سب میری عبادت کریں. آیت نمبر 57 ما اريد منهم من رزق وما اريد. اچھا ایک اور بات دیکھیں، عبادت کرنے والے فرشتے کم نہیں ہیں اس کے پاس، بہت فرشتے ہیں عبادت کرنے والے، بہت. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، کوئی کرو بیاں کی کمی نہیں ہے. کہا جاتا ہے 4 انگلی کا بھی گیپ آسمان میں نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ نہ کرتے ہوں، اللہ کا ذکر نہ کرتے ہوں. زمین وہ جو آسمان کا جو وہ ہے نا، وہ چرچراتا ہے ان کی. ہاں اللہ رب العزت کے لیے اتنے فرشتے عبادت کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ صرف عبادت ہی کرتے ہیں، ان کے پاس اور چیز سیدھی نہیں کی گئی. یہاں پر اللہ نے بہت سارے معاملات دماغ میں فٹ کر دیے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ عبادت کرتا ہے تب وہ کمال کا کام کر رہا ہے. ایک جس کا ایک ہی کام ہے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ جو ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہے، دنیا بھی دیکھ رہا ہے، آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھائی مجھے بچے بھی سنبھالنے ہیں، مجھے اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنا ہے، اس کے بیچ میں عبادتیں بھی کرنی ہے. یہ بڑا کام کر رہا ہے بنسبت اس کے. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے. حالانکہ عبادت کرنے والے اس کے بہت ہیں،
لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اس دنیا کی غفلتوں میں، اس دنیا کے حجاب میں، اس دنیا کے یہ جو مراج ہے، یہ جو سراب ہے، اس جھمیلوں میں، اس ویب ورلڈ میں، تم اس جھمیلے، اس جو مطلب یہ جو جال ہے، اس میں سے نکل کر مجھے بھی کچھ وقت دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ کیا تمہیں پیدا کیا ہوا اپنا جو خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ یاد بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہاں، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ عبادت کر کے بھی ریوارڈ ہمیں ہی مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے یا اللہ کو کوئی نقصان ہو جائے گا ہم عبادت نہیں کریں گے تو. ساری دنیا مل کے سرکش اور کافر اور مشرک بن جائے تب بھی اللہ کی ذات کی، اس کی شان میں کوئی ایک لمحے ایک ذرہ بھر بھی کمی نہیں کر سکتی. لیکن وہ چاہتا یوں ہے عبادت کروانا کہ ایک تو یہ ہماری خود کی ذات کے لیے بینیفیشیل ہے، وہ بار بار ہمیں غفلتوں سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اس میں الجھ نہیں جانا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بھی کیا کہ تم اپنے خالق کو یاد رکھو، کہ تمہارا پیدا کرنے والا کو. بالکل ہاں، انسان کا ذہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہے کہ آؤ لوٹو اپنے خالق کی طرف، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان سوائے یہ کہ وہ سب میری عبادت کریں. آیت نمبر 57 ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما نہیں، میں الف میں چاہتا، میں ارادہ کرتا نہیں، میں چاہتا ہوں منہم ان سے، من رزق کوئی رزق، کوئی اللہ کو کھلا نہیں رہا ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ کھلا رہا ہے. وما اريد ان يطعمون، اور ماں نہیں اريد میں چاہتا ہوں ان کے یطعمون یا وہ سب طعاما کہ وہ کھلائیں مجھ کو. نون کے نیچے دیکھیں زیر ہے کہ وہ مجھے کھلائیں. نہ مجھے ان سے کوئی رزق کی طلب ہے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تم سے کون سی چیز مانگی ہے جس سے مجھے فائدہ ہو؟ میں جو بھی چیزیں کہتا ہوں وہ تمہارے ہی فائدے کی ہوتی ہیں. اگر میں تمہیں کہتا ہوں خرچ کرو، وہ بھی تمہارے فائدے کا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ عبادت کرو، وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے. نہ میں چاہتا ہوں تم ان سے کوئی رزق، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ سب مجھے کھلائیں. آیت نمبر 58 ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. سبحان اللہ. انا بے شک اللہ ہوا وہی کیا ہے؟ الرزاق، وہی تو کھلانے والا ہے، وہی تو رازق ہے، وہی تو رزق دینے والا ہے. ذو قوت المتین، زبردست قوت والا. متین زبردست، القوت قوت، ذو والا زبردست قوت والا. تو وہ رب ہے، وہ جو تم کو کھلاتا ہے، وہ جو تمہارا رازق ہے. یعنی تم اس کو نہیں کھلاتے، وہ تم کو کھلاتا ہے. اچھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا بندے سے کہ جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ جب مجھے پیاس لگی تھی تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ جب مجھے مال کی ضرورت تھی تو نے مجھ پر مال کیوں نہیں خرچ کیا؟ بندہ سکتے میں آ جائے گا، یا رب میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا یا رب تو کب بیمار پڑتا ہے، تجھے کب بھوک لگتی ہے؟ کہے گا میرا فلاں 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 بندہ بیمار تھا تو اگر اس کو دیکھنے جاتا تو اس کی عیادت کرتا، یہ ایسا ہی تھا جیسے تو میری عیادت کر رہا. تو اگر اس کو کیا کرتا، بھوک میں کھلا دیتا، ایسا ہی تھا جیسے کہ تو نے مجھے کھلا دیا. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ رب العزت ان تمام دنیاوی چیزوں سے اس کی ذات کیا ہے؟ پاک، ان تمام عیبوں سے پاک ہے. لیکن اللہ نے بتایا کہ اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے کہ تم جیسے کہ اپنے رازق کو کھلا رہے ہو، وہ جو وہی کھلاتا ہے تم اس کو کھلا رہے ہو. کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے. یعنی تم سمجھو کہ کتنی بڑی گریوٹی ہے اس چیز میں، کتنا ایسنس ہے اس چیز میں. اس لیے اللہ نے اپنی طرف اس چیز کو نسبت کر کے بتایا کہ بے شک اللہ وہی تو رزاق ہے اور وہ کیا ہے؟ زبردست قوت والا. آیت نمبر 59 پہلے اتنا ریپیٹ کر لیجئے پھر آگے کی آیتیں دو ہی ہیں، چلیں ٹھیک ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. پھر انا بے شک للذین لی لیے، الذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، پھر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبن، ذنوبن حصہ ہے، ذنوب گناہ، ذنوب حصہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. زن زال کے اوپر کیا آئے گا؟ ذنوب آئے گا نا پیش کے ساتھ، تو وہ گناہ ہے. یہاں پر حصے کی بات ہو رہی ہے.
فَإِنَّا پھر بے شک لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ذنوبًا ایک حصہ ہے مثلا برابر ذنوبی حصے کے اصحابہم ان کے ساتھیوں کے فلا یستعجلون پھر لا نہیں یا وہ وانو سب عین جیم لام اجلت کریں سینتا جلدی مچائیں پھر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے حصہ ہے مثال حصہ ان کے اصحاب ان کے ساتھیوں کے پھر نہیں وہ سب جلدی مچائے کیا مطلب کیا سمجھ آیا اس سے کیا بات سمجھ آئی پھر بے شک جنہوں نے ظلم کیا حصہ ہے اسی کے برابر جتنا ان کے ساتھیوں کا حصہ ہے تو نہیں وہ سب جلدی مچائے کیا مطلب ہاں ہاں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ساتھی کس کام کی طرف جو لے کر جاتے ہیں وہ ویسے ریوارڈ پائیں گے یعنی ایک بندہ اگر کسی کو گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اس نے عمل کر لیا تو پھر وہ تو گناہ پا رہا ہے عمل کرنے والا ہر اس کا ساتھی اتنا ہی گناہ پائے گا اللہ نے فرمایا ہر ساتھی کو برابر برابر حصہ ملے گا جتنے گناہ پہ تم لوگوں کو اکساؤ گے ہے نا ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار تلقین کی ہے نا کہ کن لوگوں کو ساتھی بناؤ ایمان والوں کو ساتھی بناؤ کافروں کو ساتھی نہ بناؤ اہل کتاب مشرکوں کو ساتھی نہ بناؤ کیوں وہ تمہیں غلط کام پر اکسائیں گے تم کر گزرو گے محبت میں دوستی یاری میں انسان دوست کی بات جتنی مانتا ہے اتنی تو والدین کی بھی شاید مانتا ہوں ہے نا تو اللہ نے فرمایا کہ ہر ساتھی کا اتنا ہی حصہ اتنی مثال حصہ ہوگا جتنا ایک ساتھی کا ہوگا تو پھر ان کو جلدی نہیں مچانے کی ضرورت ہے سب کو ملے گا ہم کہتے ہیں نا بچوں کو جلدی مت کرو سب کو دوں گی ممی بولتے ہیں نا کھانا سب کو ملے گا ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جلدی مت مچاؤ ایسا مت کرو کہ یہ اس کو دیا اس نے مجھے گمراہ کیا اس نے مجھے یہ کیا اس نے کہ بلیم گیم سے کچھ کام نہیں چلنے والا حصہ تمہارا سب کا مقرر کر دیا گیا ہے جو بات ہے مقرر ہو چکی وہ سب کو پہنچ جائے کل ہی ہم نے پڑھا تھا نا اب میرے سامنے مخاصمہ کرنے کی ضرورت نہیں لڑنے کی ضرورت میں نے آرڈر پاس کر دی سب کے سب جہنم میں جاؤ گے اب یہاں پہ جھگڑا کرنے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں نہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں اور نہ مجھے تمہاری باتوں میں جھگڑے میں انٹرسٹ اب تم سب کے لیے عذاب جہنم فکس کر دیا گیا فیصلہ کر دیا گیا اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ ہے اسی کی برابر جو حصہ ہے ان کے اصحاب کا ان کے ساتھیوں کا تو پھر نہیں وہ سب جلدی مچائیں آیت نمبر 60 فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون پھر ویل خرابی ہے ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا من یومہم ان کے دن سے یعنی اپنے یہ قیامت کے دن سے اپنی موت کے دن سے جو لوگ انکاری تھے اپنے انجام کے دن سے جو انکار کر رہے تھے الذی وہ جو یوعدون وہ سب وعدہ کیے گئے تھے اس دن کا جنہوں نے انکار کر دیا وہ سب کیا کر رہے ہیں آج سزا بھگت رہے ہیں ہلاکت ہے پھر ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے دن سے وہ سب وعدہ کیے گئے تھے اس دن سے جنہوں نے انکار کیا اللہ نے اسی دن کا عذاب ان کو کیا کر دیا چکھا دیا موت بھی ایک بڑا دن ہے انسان کا قیامت کے دن جمع ہونا بھی انسان کا اپنا دن ہے تو اللہ فرما رہا ہے جو اپنے دنوں سے انکار کرے گا اور حساب کتاب کا دن اجر دینے کا دن یہ سارے دنوں سے ہم نہیں کرتے ہم کرتے ہیں عملی انکار ہم قولی انکار نہیں کرتے ہم عملی انکار کرتے ہیں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دینے والے ہم قول سے نہیں فعل سے انکار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلوه لسانی من کتابک والفهم له
والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.